وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ جی حالیہ سیلاب میں پھیلنے والی تباہی کا بوجھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ نہ ڈالیں، بلکہ نقصانات کی اصل وجہ اپنے اعمال میں تلاش کریں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جی نالوں اور دریاؤں کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر کمرشل اور رہائشی تعمیرات کھڑی کر دی جائیں تو پھر ایسی ہی تباہی آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جی نالوں کی زمین پر گھر اور آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، سیالکوٹ میں دریا کے راستے میں آبادیاں ہیں تو اور اس کو کہتے ہیں نا قبضہ کر کے جو ہے باقاعدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی گئی ہیں، جس سے جو ہے نقصانات بڑھ گئے ہیں۔ تمام تر دریا جو تھے ان کے دھارے کے اندر ان کی جو جورسڈکشن تھی، دریاؤں کی اپنی جورسڈکشن تھی، اس میں انسانوں نے جو ہے انٹرفیئر کیا ہوا تھا، قبضہ گروپ بنا ہوا تھا۔ نئے ہوٹل بن گئے ہیں، سوات چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں۔ تو میرا عرض ہے کہ یہ خود احتسابی کا وقت ہے کہ جب آپ انکروچ کرتے ہیں یا انکروچمنٹ کی دعوت دیتے ہیں یا آبی گزرگاہوں کو کسی شخص کو یا اشخاص کو اوبلائج کرنے کے لیے جب آپ اس قسم کی سکیمیں بناتی ہیں تو پھر جو ہے فطرت جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے، نیچر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے۔ وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ جی بڑے ڈیم بننے کے انتظار میں کہیں سب کچھ نہ لٹ جائے، اس لیے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، ہر گاؤں کے لیے اپنا چھوٹا سا ڈیم ہو۔ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا اور کہا کہ جی سیاسی جماعتیں انہیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جی آخری بلدیاتی انتخابات پنجاب میں 2015 میں ہوئے تھے۔ کسی ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ آگے پیچھے نہیں ہوتی، مگر یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی بلدیاتی انتخابات جو ہیں کب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی سیاسی نظام کی طرح بلدیاتی نظام کو بھی مضبوط کیا جائے۔ تو جناب جو باتیں آج خواجہ آصف صاحب نے کی ہیں ویسی ہی باتیں اکثر حزب اختلاف اور حکومت کی آج کی تحدید چھوٹی جماعتیں مثلا متحدہ قومی موومنٹ MQM جو ہے وہ بھی ایک عرصے سے کرتی آئی ہیں۔ کیا حکمران اتحاد کے سینئر وزیر کی ان باتوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ ہم اس جاری و ساری تباہی سے کچھ سیکھیں گے؟ ماضی کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس طرح کی تباہیوں کے بعد بھی کچھ سیکھنے پہ تیار نہیں۔ 1973 کے سیلاب سے لے کر 2010 اور 2010 سے لے کر 2022 کے درمیان آنے والے سیلابوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ غالباً یہی سوال خواجہ آصف صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر جو ہے آج وہ کر رہے تھے، اور جناب ہمارا بھی یہی سوال ہے۔ جی ہاں، پنجاب میں سیلاب اور بارشوں سے پھیلنے والی تباہی جاری ہے، اور اب سندھ کے لوگ سہمے بیٹھے ہیں کہ جی لاکھوں کیوسک سیلابی ریلا جو ہے سپر فلڈ کی صورت میں ان کی جانب آ رہا ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی کوتا بینی کی سیاست ہو رہی ہے۔ لوگوں کی مصیبت اور دکھوں کو اجاگر کرنے کے بجائے کئی چہرے اس موقع کو بھی اپنی ذاتی تشہیر کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سماجی میڈیا اس قسم کی خبروں سے بھرا ہوا ہے کہ جی نجی سوسائٹی کے حکام جو ہیں وہ مصیبت زدہ افراد کو اس لیے ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر احتجاج نہ کریں۔ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، میں کہاں سے اس ٹائم جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ ارجنٹ گھر شفٹ کروں اور کدھر شفٹ کروں؟ جو میرا قصور کیا ہے مجھے بتا دیں، اور میرے جیسے اور لوگوں کا قصور کیا ہے بتا دیں۔ کیا ہم کروڑوں روپے کا نقصان کر کے یہاں پر جو ہے وہ سڑک پر گندے پانی میں جو ہے وہ میں کھڑی ہوں، تو مجھے بتائیں نا میں کیا کروں؟ آپ میرے جو ہے وہ نقصان کا ازالہ کریں مجھے اکوموڈیٹ۔ اسی دھوکے پر جو دریا کی راہ گزر پر انہیں پلاٹ بیچ کر ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اسے کہتے ہیں زبردست مارے اور رونے بھی نہ دے۔ حکمران اشرافیہ کی خود غرضی اور عوام کی بے بسی کی ان گنت کہانیاں جو سیلاب میں بکھری ہوئی ہیں، لیکن کیا ہم ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم کچھ نیا کر دکھانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ خواجہ آصف ہی نہیں، ہمارا بھی یہی سوال ہے۔ سیلاب سے پھیلی تباہی کا معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ عام آدمی کی زندگی اس سے کیسے متاثر ہوگی؟ آج پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے حزب اختلاف کو شکایت ہے کہ ان حالات میں بھی انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے تحریک انصاف کے اراکین اسٹینڈنگ کمیٹی کے استعفوں کو منظور نہیں کیا، انہیں سمجھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا اس میں کوئی امید کی کرن ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سیلاب جو ہے بہت بڑا قومی چیلنج بن کر ابھرا ہے، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا یعنی کہ تحریک انصاف کا جو ہے احتجاجی موڈ برقرار رہے گا؟ یہ کچھ معاملات پر آپ لوگ جو ہیں حکومت سے تعاون بھی کریں گے، اس کہتے ہیں نا نیچرل جو کلیمٹی آئی ہوئی اس کے تناظر میں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بالکل جو سیلاب ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ قومی سانحہ ہے، ایک امتحان ہے، آسمانی ایک آفت ہے جو پہاڑوں میں بھی آئی اور میدانوں میں بھی آئی جناب۔ تو اس میں ہم نے مل کے اس کا جو ہے مقابلہ کرنا ہے، اسے نبرد آزما ہونا ہے، اپنے لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہے، اور یہی بات آج قومی اسمبلی کے فلور پہ میں نے کی، جس حکومت کی طرف سے ڈیفنس منسٹر کے جواب دیا۔ میری بات یہی تھی کہ اس موقع پہ سیاست کی بجائے ان معاملات کو دیکھا جائے، خاص کر
یہ واقعات گزر جائے گا. میں نے یہ کہا کہ ہم ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ملک, ہماری قوم چند دنوں میں جب یہ واقعہ اوور ہو جائے گا ہم اس کو بھول جائیں گے, پھر اگلے سال پھر روئیں گے پیٹیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی لمبی پلاننگ کریں. کم از کم واٹر ریزروائرز کے حوالے سے میں نے بات کی کہ بڑے ڈیم ہوں, چھوٹے ڈیم ہوں, ریزروائرز ہوں. پھر میں نے مثال دی کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں مومن ڈیم سٹارٹ ہوا تھا اس پہ کام سلو ہوا ہے. شہباز صاحب کو اس کو تیز کرنا چاہیے, بادشاہ ڈیم کو فل کمپلیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے کہ جو اربوں ڈالر کا قیمتی پانی ایک تو ہم سے ضائع ہوتا ہے, اور ریزروائرز اور ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کھیت کھلیان اور گاؤں اور شہر بھی تباہ ہوتے ہیں, قیمتی پانی بھی جاتا ہے. اور چونکہ آپ کے پاس ریزروائرز نہیں ہے, یہ سارا پانی آپ بحیرہ عرب میں چلا جائے گا, اور کچھ مہینے بعد جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوگی پھر ہم بوند بوند کو ترسیں گے. تو وائی کانٹ وی پلان. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ رکھا وہ یہ تھا کہ ہم تو ڈکٹیٹرز کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہتے ہیں, اور سول سپریمیسی کی ہم بات کرتے ہیں. لیکن یہ آئرنی آف دا فیٹ ہے کہ اس ملک کو جو 2-3 بڑے ڈیم دیے ہیں یہ انہی لوگوں نے دیے ہیں. سیاسی جماعتوں کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قوم کو کم از کم 1-2 بڑے ڈیم اور واٹر ریزروائرز دیں تاکہ اس قوم کو بھی پتہ لگے کہ ہم لوگ بھی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. سیاستدان بھی کچھ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. بڑی مزے کی بات کی آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ڈیمز بننے میں تو 8-10 سال 15 سال لگتے ہیں, تو کیوں نہ پہلے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں, بقول ان کے ہر گاؤں میں ایک ڈیم ہونا چاہیے. تو یہ قابل عمل قسم کی ان کی وہ ہے تجویز. دیکھیں اس پہ میرے خیال میں قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے اس کے بعد جو کنسرن اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو ایمرجنسی کی بنیادوں پہ اس پہ کام شروع ہونا چاہیے, جو کلائمیٹ چینج کی بھی ہو سکتی ہے, جو واٹر ریسورسز کی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ ہمارے جو اپنے ملک کے ماہرین ہیں اور جو انٹرنیشنل اس پہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کے کنسلٹیشن بلا کے ان کے ساتھ ڈسکشنز کر کے ہم ایک نیشنل جو ایک واٹر کی پالیسی ہم بنائیں کہ ہم نے بالکل چھوٹے ڈیم بھی بننے چاہیے. ریزروائرز تو ہوتا ہی چھوٹا ڈیم, جیسے مشرف صاحب کے دور میں بنے تھے بہت سارے, وہ بھی مشرف صاحب کے دور میں بنے تھے, یاد کریں آپ, بلوچستان میں چھوٹے ڈیمز. اس پہ میرا موقف یہ ہوگا, اور میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی, فلور پہ رکھی, کہ ایک پالیسی بنائیں جس پہ سب کا کنسنسس ہو واٹر ریزرویشنز کے لیے, واٹر کنزرویشنز کے لیے, اور وہ پھر جو بھی حکومت آئے اس پالیسی کو لے کے چلے, کیونکہ ایک حکومت ان ڈیمز کو پورا نہیں کر سکے گی. وی نیڈ سم ٹائم فار دیٹ. تو بالکل, اور یہ بھی میں نے کہا اور آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں, اسمبلی کے فلور پہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ بات کی کہ آج اگر آپ شروع کریں گے اٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 5 to 10 years کہ آپ کوئی چیز مٹیریل آن گراؤنڈ کھڑی کر سکیں. تو the sooner the better. اچھا, یہ تو خیر لانگ ٹرم پلاننگ ہو گئی. اب جو اس وقت بڑا مسئلہ ہے کہ جی لوگ سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں, لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں, باغات اجڑ گئے, ان کے مویشی, ان کے گھر تباہ ہو گئے. اس میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے یہ, صوبائی حکومت کا کیسا ان کا ریلیف جو ہے آپریشن ہے, ان کا رسپانس کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں لوگ تو مطمئن نہیں ہیں, اور ویسے یہ نیچرل ہے کہ کسی بھی کلامٹی میں عوام مطمئن نہیں ہوتی, لیکن ہم اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں. کیا وہ کوشش ہوئی, کیا وہ کوشش پختونخوا میں بہتر ہوئی, پنجاب میں کم بہتر ہوئی, یہ تو اس پہ انڈیپینڈنٹ انالیسس کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں اس کا ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ایک تو غیر ضروری طور پہ پنجاب حکومت کو اس کو پولیٹیکل وہ نہیں, مالی سے نہیں لینا چاہیے. ہر چیز میں تصویر دینا, فلانا کرنا, یہ چھوڑیں. اگر آپ عوام کی خدمت کر رہے ہو نا, عوام کو آپ کی تصویر کی ضرورت نہیں ہوتی. عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ میری خدمت, مجھے مشکل میں میرے ساتھ کون کھڑا ہے. اور یہ وقت ہے عوام کے دل جیتنے کا. میں نے ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کل, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی جاپان وزٹ پہ بڑی کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں. میں اس کو کرٹیسائز اس طرح سے نہیں کروں گا, میں کہوں گا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے صوبے کے لیے مناسب سمجھا, وہ گئیں. لیکن میرا ان کی آپریٹنگ پروسیجرز پہ میرا ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ کیا ان کے پاس وہ قابل ٹیم ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرتی ہے, اگر ان کو خود احساس نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ بنیر میں, سوات میں اور کشمیر میں, ان سب جگہوں پہ جو کلاؤڈ برس آئے ہیں وہ تو ایک ناگہانی آفت ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. لیکن جب وہ ہو گیا تو پنجاب کے مین لینڈ, پنجاب میں جو آپ کا پاکستان کا ایک بہت بڑا فوڈ باسکٹ ہے, وہاں تک پانی آنے میں اٹ ریکوائرڈ ایٹ لیسٹ 7 to 10 days. آپ کے پاس یہ گیپ تھا.
کیا اس میں آپ نے وہ تیاری کی جب آپ ملک سے باہر تھی؟ دیکھیں آپ اچھے کام کے لیے گئی ہوں گی، لیکن جیسے آپ کو اطلاع ملی کہ بھئی یہ ہو گیا ہے، یہ پانی اب پنجاب سے گزرے گا، آپ کو فوری آ کے پلاننگ کرنی چاہیے تھی، آپ کو حفاظتی تدابیر لینی چاہیے تھی، لوگوں کو ایویکویٹ کرنا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ آفت کو روک نہیں سکتے، اس کے ایفیکٹس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ٹاپ بیوروکریٹس کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، تو وہ یہاں پر صوبے میں قیادت کا فقدان تھا. دیکھیں یہ تو جو ہمیشہ سے جو بیوروکریسی ہے وہ اپنے الٹرنیٹیو چھوڑ کے وہ آگے جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ پورا پنجاب خالی ہو گیا ہوگا، لیکن چیف ایگزیکٹو کو ہونا چاہیے تھا، یا چیف ایگزیکٹو کو وہاں سے ڈائریکٹلی پھر مانیٹر کرنا چاہیے تھا کہ جب تک وہ وہاں سے ادھر پہنچتی تب تک ساری چیزیں ان پلیس ہوتی. اس طرح کے واقعات میں تو عامر ضیاء صاحب میرے خیال میں 24 سے 48 گھنٹے اگر آپ کو مل جائیں اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ کئی دن جو ہے یہ لوگ انویئر رہے کہ کیا چیز ان کی طرف آ رہی ہے، اور اچانک پیپل ور ٹیکن بائی سرپرائز. جی اچھا، ایک اور چیز آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، ایک تو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی قدرتی آفت کی ذمہ داری اللہ میاں پہ مت ڈالیں، بلکہ اپنی بھی جو ہماری حرکتیں ہیں، مطلب جو انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جی پانی کے راگزر میں جو ہے تعمیرات کر دی گئی ہیں، کمرشل پلازا بن گئے ہیں، کہیں ہوٹل بن گئے ہیں، اور ظاہر کہ بستیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سماجی میڈیا میں اس بات پہ بہت شور اٹھ رہا ہے کہ جی راوی ڈیولپٹی جس کا بہت زیادہ عمران خان صاحب جو تھے وہ آگے لے کے چل رہے تھے، تو اس کو بھی بلیم کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ کہ وہ کتنی بڑی غلطی تھی راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور یہ جو پانی کی راگزر کے اوپر جیسے پاک ویو کے اوپر بہت فضیتہ ہے، اس کے اوپر لوگ بہت شور مچا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لا کا سب کو پتا ہے، تھوڑا سا میرا بیک گراؤنڈ سول انجینئرنگ کا بھی ہے. جی دیکھیں کبھی بھی جو آپ کا مین کیچمنٹ ایریا ہوتا ہے، جہاں سے پانی کیچمنٹ ایریا سے آ کے پھر مین سٹریمز میں وہ جاتا ہے، کبھی بھی آپ ریور بیڈز میں تعمیرات نہیں کرتے. دوسرا، کبھی بھی آپ نیچرل فلو آف سٹریم جو آپ کے چشمے ہیں جو پہاڑوں سے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مل کے پھر وہ دریا بنتے ہیں، اور وہ دریا پھر مین دریا میں وہ گرتا ہے، نہ تو اس کا راستہ روکنا چاہیے، نہ اس کے راستوں میں اننڈیشن کرنی چاہیے کہ آپ نے ایکسٹینشن کر دی تو اس سے پانی جب اوپر اٹھے گا تو وہ ارد گرد کے علاقوں میں جائے گا. مین جو نقصان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے جو سوات میں ایک بدقسمت واقعہ ہوا، منگورا ایریا میں جو ایک خاندان بہ گیا، اس کے بعد فوری طور پہ ہماری صوبائی حکومت نے بڑا ایکشن بھی کیا، لیکن ان چیزوں کو پہلے سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح میں پنجاب کا بھی کہوں گا، کوئی کسی کو پورا بلیم ایک دوسرے پہ نہیں ڈال سکتا. پنجاب میں ہم نے 3.5 سال حکومت کی ہے، میاں صاحب کی فیملی نے 40 سال کی ہوگی، 35 ایک سال آگے پیچھے، بیچ میں مشرف صاحب کا بھی وقت آیا، خیبر پختونخوا میں ہم بیٹھے ہیں. تو جس جگہ پہ ریور بیڈز میں تعمیرات ہوئی ہیں وہاں کی حکومت اس کی رسپانسبل ہے. روڈا کا جہاں تعلق ہے، خان صاحب کا جو ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ واٹر ٹیبل کو بہتر کیا جائے، لاہور کے لیے پانی سٹوریج کیا جائے اور نیا شہر بسایا جائے، تاکہ لاہور جو ہے، لاہور پہ جو ایکسٹرا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے. راوی کے اندر خان صاحب نے کبھی بھی، بلکہ خان صاحب کا تو اس پہ ریزرویشن تھی، میرے خیال میں علیم خان صاحب کا جو ایشو ہے، میں کسی پہ پولیٹیکل وہ نہیں کرتا، لیکن خان صاحب اس کی اجازت شاید نہیں دے رہے تھے. لیکن میں نے وہ بھی سنا ہے، علیم خان کا صاحب کا کوئی انٹرویو بھی آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ان کو ملا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا اس کی بیسکس میں کہ کس نے کیا کیا. کیا علیم خان صاحب نے ریور بیڈ میں جا کے وہ جو ہے اپنا آبادی کی، یا ان سے پہلے تھا، یہ راوی ریور کے نام سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ پروجیکٹ لیا ہے. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کسی کو پولیٹیکلی ٹارگٹ پہ نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن اگر کسی نے قانون توڑا ہے کسی بھی صورت میں، عامر ضیاء صاحب، کسی بھی صورت میں، دو باتیں، کسی بھی صورت میں دریا کی حدود میں آبادی بنانا دشمنی ہے ملک سے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. نہیں، بڑی جائز بات ہے. فوڈ باسکٹ، دوسرا جو فوڈ باسکٹ ہے، جو پنجاب ہمارا ملک کا فوڈ باسکٹ ہے، آپ ان علاقوں میں آپ آبادیاں بنائیں جو آپ کے اس طرح زرخیز نہیں ہے. زرخیز جگہوں میں جا کے اگر آپ آبادیاں بنائیں گے، نئے شہر بسائیں گے، اس سے بھی مسئلے بنیں گے. تو اس پہ ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے. کسی کو نہیں پتا تھا راوی، آپ نے بڑی جائز بات کی کہ جی بالکل تحقیقات ہونی چاہیے غیر جانبدارانہ سیاست سے بلند ہو کر. یہ بتائیے کہ آپ نے فوڈ باسکٹ کی بات کی، اور لوگ، میں آگے بھی چل کے پروگرام میں ڈسکس کروں گا ماہر معیشت سے کہ جی کیا آپ اس کا
اثر دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا زرعی اکانومی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پاکستان کی جو معاشی گروتھ ہے، نمو ہے، وہ متاثر ہوگی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، سپلائی چین جو ہے وہ ابھی سے اس کے ہمیں کراچی میں جلوے نظر آ رہے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں؟ جی عامر صاحب، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. میں خود ایک چھوٹا سا فارمر ہوں، ہمارا بیک گراؤنڈ تو دیہی ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو آپ کے زرخیز ترین ضلع ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں سوابی ہے، چارسدہ ہے، مردان ہے، پشاور ویلی بہت زرخیز ہے، اور سوات کا ایریا جو رائس کے لیے مشہور ہے. پھر آپ پنجاب میں جائیں، یہ یہاں سے اٹک سے اس طرف آپ شروع کرتے ہیں تو آپ مین جا کے آپ ساؤتھ پنجاب تک آپ کا مین زرخیزی علاقہ ہے. یہاں پہ دیکھیں ہوا یہ ہے لوگوں کے ساتھ کہ لوگ بڑے شہروں کی طرف آنا شروع ہوئے، تعلیم ادھر تھی، روزگار ادھر تھا. پھر کھیت کھلیان میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ سلو ہے، 6 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر نیشنل ایفیکٹس ہیں، کبھی آپ کا ضائع بھی ہو جاتا ہے. کوئک منی کیا ہے؟ باپ دادا کی زمین لو، اس میں سے جناب آپ بیچ دو، بڑا پیسہ آ جائے گا، بنگلہ شنگلہ خرید لو، گاڑی لے لو، آپ سیر میر کر لو، آپ فلانا کر لو، اپنا لائف سٹائل اوپر کر لو. ہمارے پرکھے جو تھے، آپ کے ہمارے پرکھے، وہ مر جاتے تھے، غیر ضروری زمین نہیں بیچتے تھے. وہ ان کے لیے عزت بیشتی کا ایک مسئلہ بن جاتا تھا. لیکن اگر آپ آج دیکھیں تو جس طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی، کوئک منی ہے فار دا پرسن ہو از سیلنگ، فار دا پرسن ہو از بائنگ، ہو از سفرنگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. پاکستان از سفرنگ، پاکستان از سفرنگ. بلکہ صرف کوئی لیگل ریمیڈی ہونی چاہیے کہ زرعی زمین کو آپ جو ہے کمرشل یوز میں نہ لائیں، رہائشی اس کو نہ بنائیں. پریزرویشن ہونی چاہیے. اتنا اس میں توجہ کی ضرورت ہے کہ دیکھیں سارے ڈپٹی کمشنرز خراب نہیں ہیں، لیکن بہت سے ان میں کرپٹ بھی. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. کوئی وزیر اعلیٰ تک کو نہیں پتا ہوتا، کسی منسٹر کو نہیں پتا ہوتا، جا کے وہ مٹھی گرم کرتے ہیں کسی ڈپٹی کمشنر کی. جب آپ دیکھتے ہیں اگلے دن وہاں جناب وہ ایک نیا ہاؤسنگ سوسائٹی، یار کل تک تو یہاں کماد تھی، کل تک تو یہاں ٹوبیکو تھا، کل تک تو یہاں رائس یا کل تک تو یہاں ویٹ گرو ہو رہی تھی. آج آپ جا کے وہاں اینٹیں رکھی ہوتی ہیں، نیا وہ بن رہا ہے. یہ ڈسٹروائے کر رہا ہے پاکستان کو. ہاں ہم اس پہ ایکشن لے لیں گے، ہم تب ایکشن لیں گے جب آپ کی زرخیز زمین اللہ معافی کرے، اللہ معاف کرے، ہوگی نہیں. ناؤ از دا ٹائم، ناؤ از دا ٹائم. اٹس اے کلیئرنگ کال. لیٹس کال اٹ اے نیشنل ایمرجنسی. لیٹس میک سم پالیسی ان پارلیمنٹ ہاؤس. پارلیمنٹ ہاؤس سے کوئی پالیسی بنائے فار اے چینج. لیٹس گیو یو نو لیٹس گیو دس نیشن a breath of fresh air from this parliament. یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پالیسی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. یہاں یہ کس لیے بیٹھے ہیں سارے، تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں کہ لا میکرز جو ہیں وہ انیشیٹو لیں؟ اچھا اس کا کیا ہم سمجھیں کہ ان معاملات پر جو ہے تحریک انصاف جو ہے وہ تعاون کرے گی حکومت سے ان معاملات کے اوپر؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں بالکل ہم کریں گے، کرنا بھی چاہیے. اس وقت فلڈز ہیں، فلڈز یہ نہیں دیکھ رہی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کا گھر بہ رہا ہے یا نون لیگ کے سپورٹر کی مجھ جو ہے وہ پانی لے گئی ہے، یا کس کی پیپل پارٹی کے ورکر کی بیٹی کا جو جہیز ہے وہ پانی بہا کے لے گیا ہے. اٹ از روتھلیس، اٹ از روتھلیس. دس فلڈ از روتھلیس. اٹ از ٹیکنگ اوے اور پریشس یو نو کموڈیٹیز، ہیومن لائفز، گھر، سب کچھ. سو اگر طوفان، اگر سیلاب یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم کون ہیں، پیپل پارٹی کون ہے، وہ انسان کو بہا کے لے کے جا رہا ہے، مویشی کو بہا کے لے، تو ہمیں کم از کم اس معاملے پہ فعال طریقے سے اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. لیٹس سیو لائیوز. پالیٹکس کین ویٹ اے بٹ. لیٹس سیو لائیوز. سیاست ذرا سے انتظار کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ذرا کچھ سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں. سیلاب کی تو ہو گئی جاتے جاتے کہ یہ کہ اسپیکر نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اراکین کے استعفے تھے اس کو منظور نہیں کیا. اس میں کوئی مطلب ہے روشنی کی امید ہے، کہیں بات چیت کی امید ہے؟ وہ ان کا رائے یہ کہ جی ہم بات چیت کر کے منا لیں گے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ لیکن اسپیکر صاحب نے تو 2014 میں بھی منظور نہیں کیے تھے. آئی تھنک دا کی لائز ود خان صاحب. خان صاحب کا حکم آیا ہے اور ہم نے اس کو بجا لایا ہے. پارٹی کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ڈسکشن تھوڑی بہت ہوئی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہم خالی جگہ نہ چھوڑیں، حکومت کو کوئی ہمیں اسپیس نہیں دینی چاہیے. خاص کر لا کمیٹی ہے جس میں قانون سازی کی چیزیں آتی ہیں، وہاں اگر آپ نہیں ہوں گے تو جو مرضی ہے قانون بنا لیں گے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اگر آپ نہیں ہوں گے تو حکومت کے تو سارے فنڈز ہی بغیر چیک کے منظور ہوا کریں گے. مطلب اپوزیشن چیک رکھتی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تیسری بڑی کمیٹی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. لیکن پارٹی کی پالیسی تھی کہ ایز اے پروٹیسٹ ہم نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے تینوں اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ، بچر صاحب کے ساتھ، عمر ایوب بھائی کے ساتھ، شبلی فراز صاحب کے ساتھ، یا باقی جو سزائیں دی گئی ہیں، ایز اے پروٹیسٹ ہم نے یہ ریزائن کیا ہے. ہم سسٹم سے نہیں جا رہے، ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ہم سینٹ میں موجود ہیں، ہم ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. آج بھی
فلور آف دا ہاؤس پہ فلڈ پہ سب سے پہلی بات آپ کے اس بھائی آپ کے اس خادم نے کی ہے, پارٹی کی بھی ترجمانی کی ہے, قوم کی بھی ترجمانی کی ہے, اور یہی میسج دیا ہے کہ کم از کم اس طرح کے ایشوز جس میں لوگوں کی زندگیاں انوالو ہیں اس میں خدا کے واسطے سیاست سے باہر نکلیں اور لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں. تو جہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹوکن پروٹیسٹ ہے. وی آر رائٹ دیئر in the heart of parliament, we are there and not going anywhere. We are going to give tough time to this government, not as a ایسا نہیں کوئی دشمنی ہے, لیکن پالیسیز پہ اختلاف کرنا ہمارا حق ہے بطور جماعت, بطور اپوزیشن. اچھا مجھے بتائیے کہ میرا آخری سوال کہ ظاہر ہے کہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب ہے اور اتنی بڑی قومی وہ جو ہے مصیبت آ گئی ہمارے اوپر, پاکستان کے اوپر. ان حالات میں تحریک انصاف کا جو احتجاج کا پروگرام تھا, جو اس کا یہ تھا کہ جی کوئی تحریک چلائیں گے, وہ کیا اب بیک برنر پہ چلا گیا یا ابھی بھی وہ ایجنڈے پر ہے, یا فی الوقت جو ہے اس کو آپ لوگ ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ کیا رائے ہے؟ میں پارٹی کو تجویز دی ہے اور پارٹی بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ فی الحال جو ہے ہم نے لوگوں کی زندگی بچانی ہے. پختونخوا میں بھی ایشوز ہیں, اور جو جلسے کا بھی ہمارا پروگرام ہے وہ تھوڑا سا ہفتہ 2 ہفتے جب یہ چیزیں بیٹھ جائیں, پانی نکل جائے, لوگوں کی زندگیاں جو سیو کرنا ہے اس سے تھوڑا ایک سٹیپ آگے نکل جائیں, اس کے بعد ظاہر ہے احتجاج تو ہم نے کرنا ہے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اس وقت پنجاب میں صورتحال ایسی ہے کہ گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اس وقت کوئی ماحول ادھر احتجاج کا مجھے لگ نہیں رہا. پارٹی میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ری تھنک کرے گی, مے بھی ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے تک یہ چیز آگے چلی جائے تاکہ پانی نکل جائے. کیونکہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لوگوں کی پنجاب میں بالخصوص, کیونکہ وہاں بنیر میں تو آ گیا, پانی نکل گیا, پنجاب میں تو اس وقت پورے گاؤں کے گاؤں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ستلج کا اور راوی کا جو کیچمنٹ ایریا ہے سارا کا سارا پانی انٹرڈیٹ ہوا ہے. تو اس میں ہماری پارٹی نکلی بھی ہے, ہماری پارٹی ہیلپ کر رہی ہے, لوگوں کے بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت لیا. یقیناً ناظرین بڑی انہوں نے کام کی بات کی کہ سیاست کچھ انتظار کر سکتی ہے, لیکن اس وقت جو ہے اولین فرض یہ کہ جی لوگوں کو مدد پہنچائی جائے. ساتھ ساتھ وہ پالیسی ڈیسیشنز جو برسہ برس سے منتظر ہیں, اس کے اوپر ہر بار ایک مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر اور ہم پھر کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اس وقت کچھ فائر فائٹنگ کر لیتے ہیں لیکن کوئی دورس پالیسی نہیں بناتے, تو اس کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اصل یہ جو مسئلہ ہے کہ جی اتنی بڑی ایک تباہی آئی ہے, اس کے معاشی اثرات کیا ہوں, پاکستان کی معیشت پہ کیا ہوں گے, گروتھ پہ کیا اثر پڑے گا, اور سب سے اہم یہ کہ ایک عام پاکستانی چاہے اس کو تعلق دیہی علاقے سے ہو چاہے شہری علاقے سے, اس کی زندگی میں کیا فرق پڑے گا. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب یہ جو سیلاب اور بارشیں ہیں اس نے صرف انفراسٹرکچر کو بری طرح متاثر نہیں کیا پاکستان بھر میں, خصوصاً کے پی میں اور پنجاب میں, بلکہ ہماری دیہی معیشت کو بہت بڑی زد پہنچائی ہے. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, باغات اجڑ گئے ہیں, جو ان کے مال مویشی تھے وہ ڈوب گئے ہیں, ہلاک ہو گئے. تو نقصانات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس کا ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کہتے ہیں نا پاکستان کی جو شرح نمو ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس کی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی مہنگائی بڑھے گی, پاکستان کس طرف جائے گا, ہماری حکومت کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ لوگ اس بات کو, لوگوں کو اندیشہ ہے کہ جی مزید ان کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈال دیا جائے گا, کیا ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر کمی ہوگی. تو سامنے پاکستان کے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں, اور چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان کے سابق وزیر خزانہ محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. پاشا صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سرکاری اعداد و شمار جو ہیں نقصانات کے حوالے سے وہ تو بہت بعد میں آئیں گے, لیکن آپ کا کیا اندیشہ ہے کہ ہماری جو کہتے ہیں نا کہ ان سیلابوں کے بعد جس طرح سے دیہی معیشت متاثر ہوئی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے تقریباً 3 سال پہلے 22-23 کی سال آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جی, اور اس کے نتیجے میں ہمارا شرح نمو جو ہے وہ منفی ہو گیا تھا, 0 کے نیچے چلے گیا تھا, اور حالات بہت پریشان کن ہوئے تھے. اور وہ پہلا سال تھا جب افراط زر کی رفتار تقریباً 30% تک پہنچ گئی تھی, اور ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بہت بری طرح سے کم ہوئے تھے. اللہ چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا, مگر حالات یقیناً اب جو گورنمنٹ نے پروجیکشنز کیے تھے وہ بہت مشکل ہو جائیں گے. سب سے پہلے شرح نمو جو تقریباً 4.2%, IMF 3.6%, یہ بہت مشکل ہے. دوسری طرف افراط زر جو کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ 7-7.5, خدا نخواستہ کہیں یہ 10 تک نہ سے اوپر چلے جائے گا. تو حالات مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہتر ہوتے ہوتے پھر خراب ہو جاتے ہیں پاکستان میں. یہ ایک لحاظ سے
بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے اپنے بھائی بہنوں کی جو پانی سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ظاہر ہے کہ نقصان ہوا ہے، ایک تو فصلوں کو نقصان ہوا ہے، باغات اجڑے ہیں، انفراسٹرکچر کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پھر جو ہے مویشی وہ لوگوں کا بہت بڑا ایسٹ ہوا کرتا تھا، اس کا نقصان ہوا ہے، سپلائی چین بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں جو ہے مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہیں، جو عام استعمال کی انڈے ہوا کرتے ہیں، اپنا ٹماٹر کی بات کریں، آلو کی بات کریں، دیگر سبزیوں کی، تو یہ امپیکٹ جو ہے یہ آپ کے خیال میں کب یہ آنا شروع ہو گیا؟ اس کا ظاہر ہے کہ جب تک ابھی تو ہم لڑ رہے ہیں، اس پورے پروسیس کے اندر ہیں، جب یہ گزر جائے گا سیلاب اس وقت اس کا امپیکٹ آئے گا یا آپ جلد دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے آنا شروع ہو جائے گا؟ اور پہلے آنا شروع ہو جائے گا ان اینٹیسپیشن، اور آنے والے ہفتوں وغیرہ میں خدا نخواستہ کھانے پینے کی قیمتوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہونے کا خطرہ بہت موجود ہے، اور افراط زر پچھلے سال 4.5% پہ اللہ کے فضل سے آ گئی تھی، اب پھر سے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تک یہ بڑھے گا۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ کہیں ڈبل ڈیجٹ تک نہ پہنچ جائیں۔ اچھا، آپ کی رائے میں کون سی ہماری بڑی فصلیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں یا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت جو ہماری فصلیں، خاص طور پہ خریف کی جو فصلیں ہیں اور جو سال بھر میں ہوتے ہیں، اس میں آپ شوگر کین ہے، کپاس ہے، اور مختلف فروٹس ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں، اور پھر پرابلم یہ ہوگا کہ گندم کے سوئنگ کے لیے سیزن کو سٹارٹ کرنے میں ڈیلے ہو سکتا ہے پانی کے رہنے کی وجہ سے۔ اچھا، تو اس سے آگے چل کر گندم کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے کسان پچھلے سال بہت بری طرح سے مار کھائے، آپ کو یاد ہوگا گندم کی قیمت کریش کر گئی تھی جناب، اس لیے کہ گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ اور سپورٹ پرائز ختم کر دیا تھا، اور تقریباً آپ کو حیرت ہوگی کہ میجر کراپس میں انکم جو ہے وہ 2000 ارب گری، جو ایک خدا نخواستہ ایک ریکارڈ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے، کپاس کی وجہ سے تو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، پھر آپ کے گندم کی امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے، تو یہ ہے تو 2022-23 میں امپورٹ بل میں آپ دیکھیں گے ان چیزوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تو ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ مطلب ظاہر ہے کہ وہ امپورٹ ہمارے اس پہ نہیں ہوگی، مگر زیادہ کہتے ہیں وہ برآمدات کرنی پڑی، اگر درآمدات معاف کیجیے گا، درآمدات کرنی پڑی تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس بڑھ سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس میں اثر اس لیے بھی پڑ سکتا ہے کہ جب کپاس کم ہو جاتی ہے سپلائی، تو اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ سنی پوائنٹ۔ اچھا، مجھے بتائیے کہ ظاہر کہ حکومت کے پاس جب انفراسٹرکچر تباہ ہوا اس کو بھی مرمت کرانا ہے، آپ کا دیہی معیشت پہ بہت بڑی زک لگی ہے، کیا اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مجبور ہوگی نئے ٹیکسز لگانے میں، بیلٹ ٹائٹننگ کرنے میں؟ کیا کریں گے؟ آپشنز کیا ہے حکومت کے پاس؟ فارچونیٹلی گورنمنٹ نے ایک بڑا سینسیبل پروویژن رکھا تھا اس سال کے بجٹ میں، ایمرجنسی پروویژن جسے کہتے ہیں، اس کو تقریباً 2 گنا کر کے کافی بڑا اماؤنٹ رکھا گیا ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا، اور میرا اپنا اندازہ یہ کہ تقریباً آپ کو 1 کروڑ کے قریب کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 چیزوں سے کرنا پڑے گا، خاص طور پہ آپ کو کٹ بیکس کرنے پڑیں گے، اور ایز یوزول خدا نخواستہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ میں کمی کریں گے، اور دوسرا پروونسز کو بھی کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو لاسز ہوئے ہیں، دیکھیے صرف کراپس کو اور لائف سٹاک کو نہیں، گھروں کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی بڑا لاس ہوتا ہے پیسوں کے لحاظ سے، مگر ارب ڈالر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی زیادہ اس پہ توجہ ہوگی کہ پاکستان کو پلیج کیا گیا تھا ان سیلابوں کے بعد پتہ نہیں 11 ارب ڈالر یا پتہ نہیں کتنے، اور کیونکہ حکومت جو ہے کوئی منصوبے نہیں دے سکی تھی تو پیسے نہیں ملے آپ کو، مطلب بہت کم پیسے ملے تھے۔ نہیں، ہوا یہ کہ آپ کو $6 بلین کی امیڈیٹ ایکسٹرا کمٹمنٹ ہوئی تھی، جی اچھا، آپ نے مشکل سے خرچ کیے ہیں $2 بلین، اس لیے کہ آپ کے پاس پروجیکٹس ہی نہیں تھے، اور آج ہمیں سن کے عجیب سا لگتا ہے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ڈیمز ہونا چاہیے۔ بابا، اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی واٹر ریسورسز کو اینی وے شوڈ ہیو بین گیون ہائر پرائیورٹی،
after the India's withdrawal from the Indus Water Treaty. مگر آپ نے یہ کیا ہے کہ اس سال پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں واٹر ریسورسز کو جو پیسے پچھلے سال دیے تو اس کو بھی کم کر دیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا بعض وقت کیا ہوتا ہے حکومت کی. پروجیکٹس بنانے کے لیے پیسے بھی چاہیے. میں پھر وہ سوال ذرا وضاحت کے ساتھ میں نے آپ سے کیا تھا, میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ ایک عام پاکستانی کو, پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے پہلے ہی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اور جو آپ کا سیلریڈ کلاس ہے اس پہ بے تحاشا ٹیکسز ہیں, اور پھر اوپر سے مہنگائی کا خدشہ لگے, تو آپ یہ لوگوں میں ایک خدشہ ہے کہ جی ٹیکسز کو دوبارہ مزید نہ بڑھا دیا جائے. اور ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ ٹیکسز مطلب ہے کہ انسولین سے لے کر دودھ تک ہر چیز پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, جن چیزوں پہ ہم بچے کے دودھ تک پہ ٹیکس لے رہی ہے حکومت. جی یہ بالکل نامناسب ہوگا, اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کسی طرح سے کوشش کر کے آپ خرچوں میں کمی لائیں جو آپ کے دوسرے اخراجات ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کو سر سود میں کچھ کمی لانے سے آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی لائبلٹی کچھ کم ہو جائے. تو اس طرح کے آپ کو سٹیپس لینے پڑیں گے. پچھلے 2-3 سال سے ہم نے ٹیکس کا بوجھ بہت بڑھایا ہے, اور اس سے یقیناً ریونیوز میں پچھلے سال آپ دیکھیے اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے, اور اس سال کے آغاز میں بھی 15% کی گروتھ ریٹ آ رہی ہے, جبکہ اکانومی میں گروتھ بہت کم ہے. تو یہ سب ٹیکس ریٹس وغیرہ کی بڑھانے کی وجہ سے ہے. اس لیے ایک لمٹ آ چکا ہے. اب آپ خاص طور پہ جب اکانومی نیچے جا رہی ہے تو اس وقت ٹیکسز بڑھانا would be a very very wrong. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرح کے ڈائریکٹ ٹیکسز بھی اور انڈائریکٹ یہ جو اشیاء پہ لگا دیتے ہیں کہ جی وہاں سے وصول کر لیں گے, پانی کی بوتل مہنگی ہو گئی, دودھ مہنگا ہو گیا. جی اس وقت لگانے کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اور میں ایک جاتے جاتے ایک بڑا افسوسناک ہم نے پروجیکشن کیا ہے, آج صبح سے بیٹھ کے کام کیا ہے میں نے. جی اس آئی ایم ایف نے کہا, اور آنے والا ہے 15 سپٹمبر کو, اب دیکھیے وہ کس طرح سے تبدیلی پرائرٹیز میں ایکسیپٹ کریں گے. انشاءاللہ they will show a human touch and agree with Pakistan's change. جی Yes, they change the priorities. دوسرا مجھے جو پریشانی بہت ہو رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا جو غربت کا پیمانہ ہے وہ کہتے رہے ہیں آپ کے ورلڈ بینک والے کہ 44% سے تھوڑا زیادہ ہے. مجھے اپنے کیلکولیشن سے جو ایسٹیمیٹ نکل کے آیا ہے بے پناہ افسوس ہے, 50% کے لگ بھگ ہو سکتا ہے. جو ابھی تاریخ کا سب سے بلند لیول فلڈز کے بعد ہو سکتا ہے, 50% سے زیادہ. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. حالیہ سیلاب جو ہے وہ قومی سانحہ ہے, قومی چیلنج ہے, اور صرف فائر فائٹنگ سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ایک دورس پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, اور ان دورس پالیسیز کی جو ابتدا ہوگی وہ یہ ہوگی جو ہمارے دریا ہیں, ہمارے ندی نالے ہیں, آپ کو ان کا راستہ صاف کرنا ہوگا. خواجہ آصف صاحب نے بڑی کام کی بات کی آج قومی اسمبلی میں, پھر دہرا رہا ہوں, میں نے انٹرو میں بھی کہا اور میں پھر یہاں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی ہر چیز پہ جو ہے آپ دست قدرت کو جو ہے اس کو بلیم نہ کریں, بلکہ خود کو ہی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم نے جو اپنے ساتھ کیا ہے, ہمارے جو حکمراں اشرافیہ ہے, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں, جو انہوں نے ہوٹلز کھڑے کر دیے ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. ہم نے جو جنگلات کی کٹائی کی ہے اس کا کچھ ہمیں تدارک کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.